اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. مل کے محبوب سبحانی کا شعر آج مدینے میں 12 ربیع الاول ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله الكريم في كتاب القديم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا سلام. دوسری مرتبہ شوق سے میرے آقا میں درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام. تیسری مرتبہ عشق سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام. حمد اور صلاة کے بعد میرے دوستو عزیزو مسلمان بھائیو، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں موجود ہیں. الحمدللہ اسٹیج پہ میرے پیر خانہ سید محمد راشد رودے دھنی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سیدی و سندی پیر طریقت رہبر شریعت سیدی نور الحق شاہ راشدی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے. ہم لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، مگر حضور کا ذکر چل رہا تھا. جب سرکار کا ذکر ہو تو پھر ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. حسین کو ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، اور پیسی روزی دھنی رضی اللہ عنہ کے جو استاد تھے سید فقیہ اللہ علوی بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے سجادہ نشین بھی ہیں قبلہ سید ذیشان حیدر ماشاءاللہ دامت برکاتہ العالیہ. اور جس نے نعت پڑھی ابھی یہ یقیناً ابھی تو سب کو معلوم ہوگا کہ بنی گالا جس نام درگاہ پہ اس بزرگ کا نام سید حسین ہے، بہت بڑی درگاہ ہے. اور جس سید زادے نے ابھی نعت پڑھی وہ وہاں کے سجادہ نشین ہے اس درگاہ. یہ اسلام آباد سے آئے، ہمارے پاس 12ویں ہوتی ہے میرے مرشد کریم کا عرس، اس کے لیے تو یہاں تشریف لائے. اس کے ساتھ ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت معین الاقوامی خطیب. اس ربیع الاول میں تو ان کو تقریباً لندن پورے میں خطابات ہوتے ہیں. اور ہمارا قبلہ سائیں سیدی تجمل حسین قادری نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اور انہوں نے بھی بابا جان کی طرح جو کمال کیا. یوسف علیہ السلام کا مثال قرآن سے زبردست مزہ آیا. اور اللہ تعالیٰ اتنے، اور قبلہ حیدر شاہ اور سادات، بہت سارے سادات ہیں. آج جو بابا صاحب نے قرآن سے میلاد کا ثبوت دیا ہے، اور پھر بخاری شریف کی حدیث یقیناً عقل والوں کے لیے دلیل ہے. تو ابھی میں جو تقریر کروں، مجھے خود بھی تقریباً
تقریباً ویسے تو پوری زندگی سفر میں گزرتی ہے، مگر ربیع الاول شریف الطاف شاہ کو پتہ ہے، شاہ جو ہے وہ ایسے لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، سید تو نہیں ہے وہ میمن ہے، ویسے شاہ اسد حسین تو شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں، تو ہمارے بادشاہ ہیں الطاف شاہ، اس میرے ساتھ تھے، کچھ سندھ کا دورہ تھا قادیانیوں کے خلاف، تو ایک رات میں کتنے پروگرام، رات بھی میں نے تقریباً حیدرآباد میں 3 پروگرام کیے، تو سبحان اللہ بہت تھکا ہوا ہوں، اور پھر بابا جان کا جو حضرت صاحب کا خطاب سنا تو تھکاوٹ بھی اتری ہے۔ آج اصل جو 12 ربیع الاول ہے یہ مدینہ منورہ میں ہوتی، آج وہاں 12 ربیع الاول ہے، اور وہاں آج جو ہے وہ سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، پوری دنیا ان کے صدقے، عیدیں بھی ان کے صدقے۔ کئی دوست میں دیکھ رہا ہوں کئی سال ادھر ہوتے تھے، کاش وہ دن دوبارہ اللہ تعالیٰ لائے کہ یہ رات ہو، ہم سب مدینہ شریف میں، کیسا منظر ہوتا ہے، پوری رات میلادوں میں گزرتی ہے۔ ایسے نہ سمجھے کہ لوگ کراچی میں میلاد ہوتے ہیں، اور میلاد تو مدینہ پاک کے گلی گلی میں ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے کرونا سے پہلے مجھے ایک دوست نے فون پہ بتایا کہ مدینہ شریف میں تقریباً کوئی صرف مدینہ شریف میں جو ہے وہ ابھی مجھے بہت عرصہ ہوا 3,000 یا 10,000 غالباً انہوں نے بتایا کہ ایک رات میں مدینہ شریف میں میلاد ہوئے۔ ہمارے ایک رشتے قوم والے ہیں شہباز کا نام ہے شہباز، ادھر رہتے ہیں عبدالحکیم ملتان میں، مولانا طارق جمیل آپ نے سنا ہوگا، اس کے بھتیجے، وہ میرے مرشد کریم سید خالد کے پاس مرید ہوئے، میرے ساتھ اس نے سفر کیا مدینے کا، تو جب مدینہ شریف پہنچے تو اس نے ایک میلاد میں، بہت بڑا میلاد تھا، اس میں بیٹھ کے وہ ان کو ڈائریکٹ مولانا اپنے چاچا کو دکھا رہا تھا کہ دیکھو مدینہ شریف میں میلاد ہو رہا ہے، تو اس نے مولانا صاحب نے بولا تو ادھر تو عرب نہیں کرتے، بولا کہ آپ کو کسی نے غلط بتایا، یہاں تو ہزاروں لوگ میلاد میں بیٹھے ہوئے، جاگ رہے ہو، جہاں پوری کائنات میں میلاد سج رہے ہیں، بلکہ جو بابا جان نے میلاد کا سب سے بڑا جو ہمیں بخاری شریف سے حدیث سنائی، دلیل دیا، اس لیے آج بابا صاحب نے بخاری اور قرآن سے باہر نہیں نکلے بالکل، اور قرآن کی اگر شرح کی تو بخاری شریف سے۔ لوگ کہتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، یہ کیسے چراغا کرتے ہو، تو میرے عزیز دوستو انشاءاللہ مختصر آج رات اتنی عظیم ہے تو تقریر سے افضل ہے کہ ہم آج درود میں گزاریں۔ آج کی رات نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، آج کی رات نہ ہوتی تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو مل کے میرے محبوب درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیہ یا اللہ، محبت سے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بابا جان نے شروع میں بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 حدیثیں جن کی سند بھی صحیح تھی، وہ احسن تھی، ان کا رجال سب کچھ میں نے پڑھا، مگر میں نے کس لیے چھوڑی کہ یہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ یہ کتاب جو بخاری شریف ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں بخاری میں لکھا، بخاری شریف جو ہے نا اس کے اندر باب ہے، نماز کا باب، وضو کا باب، حج کا باب، نکاح کا باب، جہاد کا باب، قبر کا، حج کا باب، اس لیے وہ عبادت پہ امام بخاری نے لکھی، فرمایا وہ کتاب طویل، ان کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بھی کتاب ہے، مگر اسی بخاری میں یہ جو بابا جان نے حدیث پیش کی کہ جب میدان محشر ہوگا، سارے انبیاء اور موجود ہوں گے،
پوری آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت موجود ہوگی، وہاں رب نے وعدہ کیا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سبحان اللہ۔ ہم جو دعا کرتے ہیں مقام محمود کا، کہ رب نے فرمایا وہو ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا۔ مقام محمود کے بارے میں قاری احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت لکھتے ہیں کہ مقام محمود اس کو کہتے ہیں کہ اولین آخرین حضور کی تعریف کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو؟ اولین اور آخرین سرکار کی تعریف کریں۔ تو مقام محمود کیا ہے؟ ابھی آپ سنیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب بابا جان نے حدیث بتائی بخاری شریف کی، مجھے حکم ہوا کہ سندھی میں تقریر کرو، مگر میں دیکھ رہا ہوں بہت جلالی بابے بیٹھے ہوئے، اگر سندھی میں ہوگا تو ناراض ہو جائیں گے، تو ہماری آج مقدر کی جو قسمت کی رات ہے وہ آج ہے، تو ایسی نعت پڑھو، ایسے درود پڑھو دل سے کہ صاحب گنبد خضرا کی ایک نظر ہو جائے۔ یہ حضرت علی احمد صابری حضرت بابا فرید کے بھانجے ہیں اور داماد بھی تھے، وہ ایک قصیدہ انہوں نے حضور غوث پاک کی شان میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے محبوب سبحانی اگر آپ کی ایک توجہ مجھ پہ ہو گئی تو میری دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ جب محبوب سبحانی کی نظر، اولیاء کہتے ہیں ایک پڑھے تو دونوں جہاں سنور جاتے ہیں، تو رحمت للعالمین کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ لگ رہے ہو؟ آج جو محبت سے میرے ساتھ شعر پڑھو، آج سب سے بڑی رات ہے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، ایک منٹ بچی سب آخر تک حضور کی ولادت کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ۔ دوبارہ پڑھیں۔ سب مناؤ، حضور آئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، خوش ہو رہا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے۔ اللہ کرے کہ اس ذکر پہ ہم ہمیشہ خوش ہو جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میدان محشر ہوگا، بخاری کی حدیث جو بابا جان نے سنائی کہ میدان محشر میں سورج نیزے کے برابر ہوگا۔ لوگ سارے سوچیں گے ہم کہاں جائیں، یہ اتنا بڑا عظیم دن ہے، اور مالک یوم الدین، اللہ سے ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں جو مالک انصاف کے دن کا، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ اللہ تو ہر دن کا مالک۔ لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 کیوں مناتے ہو، ہر دن شان والے۔ میں نے کہا بھائی دن تو سارے دن ہے، رب کہتا ہے مالک یوم الدین، میں اس دن کا مالک ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی دن سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، تو جتنے نبیوں کی امتیں ہوگی وہ ساری کی ساری امتیں جب سورج نیزے کے برابر ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ حضور نے جب فرمایا کہ ہر شخص اپنے پسینے میں مبتلا ہوگا، کوئی پاؤں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کہاں، کوئی یہاں تک، ہر شخص اپنے، اور قبر سے اٹھیں گے سب ننگے ہوں گے۔ تو اما صاحب نے عرض کیا، امام غزالی نے مکاشف القلوب میں یہ حدیث مبارک نقل کی، اما صاحب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اما جان نے فرمایا آقا پھر عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا اے مومنوں کی ماں، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوگا۔ اسی دن کوئی کسی کی خبر نہیں لے گا۔ میرے دوستوں اس دن کے لیے تیاری کرو، میرے ساتھیوں اس دن کے لیے تیاری کرو، جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرماتا اسی دن کوئی
نہ ماں نہ باپ نہ دوست نہ بھائی نہ رشتہ دار، کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ کسی کے ساتھ آئے گا، وہ ہر شخص اپنے نفسی نفسی میں ہوگا۔ اسی دن اللہ اکبر میلاد منانے والا سن، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں آقا کریم علیہ السلام کی کیفیت اس طرح ہوگی جس طرح کس عورت کا اکیلا بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، وہ چھوٹا بچہ غائب ہو جائے تو ماں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، چاروں طرف وہ ڈھونڈتی رہتی ہے، بچہ بچہ کرتی ہے۔ امام نبہانی فرماتے میرے آقا کی قیامت کے دن امتیوں کے لیے اس طرح کیفیت ہوگی۔ آخر تک سبحان اللہ زور سے حضرت امام اہل سنت ہمارے امام نے کیا فرمایا؟ سب سے نبی، سب سے تھکا ہوا ہوں، ایک کو کھڑا ہو کر تھک گئے ہوں تو میں دعا کروں۔ تھک گئے ہو؟ آج اتنی بڑی رات ہے، اعلیٰ حضرت کا ہر شعر، یہ اللہ والوں کے شعر جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے، مالکوں کے دربار میں بھی مقبول ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ امام اہل سنت نے فرمایا کون دیتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استغفر اللہ، کمال ہے۔ ایک نقطہ آپ کو بتاؤں کہ رب سے نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب آپ فرما دیں کہ میں آپ کے مثل ہوں۔ اللہ ہاں جاگ رہے ہو؟ قرآن لوگ عام لوگ جو نہیں دیکھے پڑھے، ہم مطالعہ نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا شان نزول نہیں دیکھتے کہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو خود قرآن میں رب نے بولا ہے نبی صحیح سے، جاگ رہے ہو کہ حضور نے، رب تو کہتا ہے محبوب تو فرما کہ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تو فرماتا کہ میں آپ معاذ اللہ میں آپ کے مثل بشر ہوں۔ یہ ترجمہ پڑھو تو اعلیٰ حضرت کا پڑھو۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ مگر کیا ہے یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ کفار کو ہے۔ یہ خطاب جو ہے کفار کو ہے کہ محبوب ان کو، اس لیے کہ اگر سرکار کریم علیہ السلام اپنی شان سے آتے، عظمت سے آتے تو کبھی بھی لوگ سرکار کے قریب نہ ہو سکتے۔ سیدنا عباس فرماتے ہیں، امام سیوطی لکھتے ہیں الخصائص الکبریٰ، امام سیوطی امام سیوطی جو لکھتے ہیں کہ 70 سے زیادہ مرتبہ مجھے بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی، اور یہاں ہمارے برے صغیرہ میں بلکہ عرب عجم میں علماء کے کورس میں جو تفسیر پڑھائی جاتی ہے وہ امام سیوطی کی سبحان اللہ، تفسیر جلال ہے۔ جاگ رہے ہو؟ امام سیوطی اس الخصائص الکبریٰ میں جو مکہ مکرمہ میں ملایا میرے پاس موجود ہے، مدینہ پاک ہر جگہ، مصر، یمن، شام، پوری دنیا میں امام سیوطی کو جانتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عباس، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سرکار کی مجلس میں گیا تو حضور علیہ السلام دہیا قلبی صحابی رجل سے گفتگو کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ میں نے سلام نہیں کیا، میں نے وہ کہ سرکار کوئی مخصوص باتیں کر رہے ہیں، دونوں باتیں کر رہے ہیں، تو میں ایسے ایسے پیچھے چلا گیا، تو میں دوبارہ آیا تو سرکار نے فرمایا اے بیٹا، میرے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس،
جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے. سبحان اللہ. قرآن. سبحان اللہ. اس کے بعد تفسیر کسی کی بڑی نہیں. مفسر قرآن سے عبداللہ ابن عباس سے کوئی نہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کو حضور نے فرمایا تو چلے گئے, سلام بھی نہیں کیا. بولا کہ آقا میں نے کہا کچھ شاید مخصوص بات ہے. سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, آپ مصروف گفتگو تھے, تو میں نے بے ادبی سمجھی, میں واپس چلا گیا. حضور نے فرمایا آپ نے دیکھا ان کو, دحیہ کلبی کو دیکھا؟ فرمایا. حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس, دحیہ کلبی نہیں تھے, جبریل امین تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے جبریل امین تھے. حضور نے کیا فرمایا؟ عباس چاچا کر لبیک یا رسول اللہ. بولا کہ آپ ابھی غور سے سنو کہ تیرے وصال سے پہلے تو نابینا ہو جائے. اللہ اللہ. حضور نے فرمایا تو نابینا ہو جائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تیری نظر کو لوٹا دے گا. سبحان اللہ. حضور کا علم تو دیکھیں, سبحان اللہ. اللہ کے واسطے کچھ حدیث کا مطالعہ کرے, کچھ کتب کا مطالعہ کرے, پھر تیری نظر واپس آئے گی. اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جبریل علیہ السلام, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, جبریل علیہ السلام کے بخاری شریف کے اندر ہے کہ 600 پر ہیں. کتنے پر ہیں؟ 600. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان میں سے 2 بھی جبریل علیہ السلام کھول دے تو یہ سارے آسمان مشرق مغرب تک جبریل کے 2 پروں سے بھر جائے. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا کے تاجدار ہیں, سدرۃ المنتہا کے بادشاہ ہیں. جبریل علیہ السلام پر قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ. جبریل علیہ السلام, شیخ عبدالحق محدث جالوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, کسی نبی کے پاس 4 دفعہ, کسی کے پاس 8 دفعہ, کسی کے پاس 12 مرتبہ, کسی کے پاس 40 مرتبہ, کسی کے پاس 100 مرتبہ, کسی کے پاس 100 سے زیادہ مرتبہ, مگر میرے تیرے آقا سیدہ اما آمنہ کے لال کے پاس جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں. سرکار کی زندگی دیکھو 40 سال سے لے کر جو ہے نا وہ 23 سال تک, 23 سال دوسرے لگاؤ, 23 مانا 23, ہاں میں نے وچ والا جبریل چڑھتی 40 سے لے کر 23 سال 23 سال کی زندگی میں 24,000 کو ضرب کرو تو جبریل سدرا پہ تھا یا مدینے میں تھا؟ سبحان اللہ. لگ رہے ہو جبریل. اللہ اکبر. ایک عاشق نے بولا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. حسن اعلی حضرت کے بھائی کا ایک شعر ہے کہ جبریل کو اگر سدرا پہ مدح ہوتا تو سدرا چھوڑ کے بار بار کیوں آتے مدینے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ والوں کے بھی عجب ان کی شان ہے, انہوں نے بھی اس طرح سمجھایا ہے. اللہ اکبر. نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے لگتا تھک گئے آپ, یہ تھکا ہوا تھا, مگر ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ بابا جان کی تقریر سنی تو ابھی میں فجر تک بھی چل سکتا ہوں. میرے ساتھ جو ہے نا نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے دیا ہماری دل کو جلا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے راج کی شب کو معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتہ. جبریل کو بھی اسی رات پتہ پڑا کہ حضور کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. مولا علی کو جب حضور نے شیخ عبدالحق نے لکھا کہ سرکار کندھوں پہ بٹھایا فتح مکے کے دن, تو اس سے شیخ حضور نے پوچھا, بہت طویل حدیث سے مختصر اشارہ کرتا ہوں, کہ فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ فرمایا کہ محبوب پورے آسمانوں سے اوپر. سبحان اللہ. حضور کے کندھوں پہ چڑھے تو مولا کائنات کو پتہ پڑا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام کو بھی پتہ پڑا کہ آقا کریم کی حقیقت کیا ہے.
معراج کی شب کو معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتہ ہے قدموں کے نیچے عرش خدا سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے پڑھے ہے عرش نیچے عرش خدا سبحان آخر تک حضور کے آج ناران قدر مدینے میں تو ہم میلاد میں سب شریک ہو جائیں نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے اس بات کو شعر کو کہاں لایا اعلیٰ حضرت کے شعر کے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ دینے کے لیے چہرہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو حضور کا چہرہ اللہ اکبر سرکار کی گفتار حضور کا چلنا اللہ اکبر کمال ہے جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل تو نے کیا دیکھا جبریل علیہ السلام شیخ عبدالحق جس کو ہم تو مانتے ہیں مگر جو لوگ میلاد کے قائل نہیں ہیں ان سے اگر پہلے میلاد کا باب نہیں دکھانا ان کو پہلے شروع میں پہلے ان سے پوچھے کہ شیخ عبدال کا علمی مقام کیا ہے تو وہ بولے کہ ہمارے اشرف علی تھانوی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے ایسا عاشق تھا جس کو ہر رات رسول اللہ کا دیدار ہوا اس کو جو ہے نا حدیث سنگنے سے پتہ پڑ جاتا تھا کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں وہ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا جبریل تو نے سارے نبی دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات مجھے کیسا دیکھا سبحان اللہ کمال نہیں اس سے حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدم علیہ السلام کی صحبت میں بھی گیا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں اور میں نے یعقوب علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام سارے نبیوں کی صحبت میں اللہ کا پیغام لے کے گیا ہوں مگر محبوب میں نے یوسف علیہ السلام جیسے حضرت نے بتایا ان جیسے حسین بھی دیکھے مگر محبوب افضل من محمد محبوب آپ جیسا حسین تو مجھے نظر نہیں آیا جب جبریل کا عقیدہ یہ ہے تو مسلمان تیرا کیسا ہونا چاہیے جاگ رہے ہو جبریل کو کائنات میں حضور کے مثل نظر نہیں آتا انبیاء میں تو میرے عزیز دوست میرے محبوب کا کوئی مثل ہو سکتا ہے یہ انسان کو عقل کی جو ہے میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا یہ شعر مجھے ضرور یاد دینا مگر میں نے آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم سبحان اللہ ٹھیک ہے کہ رب سے نے فرمایا کہ محبوب تم فرما کہ میں یہ اس سے زیادہ ہمارے لوگ بہت گمراہ ہوتے ہیں اس آیت سے ہمارے لوگ بہت زیادہ گمراہ ہوتے ہیں جن کو قرآن کا علم نہیں ہے دوسری آیت کیا ہے قرآن کے اندر قرآن کی ہر آیت جو ہے نا وہ محبوب کی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ اہل علم ہو یا مصطفیٰ کریم سے تعلق جتنا زیادہ ہوگا اتنا ان کو قرآن کی سمجھ آئے بے شک سبحان اللہ ہم بیٹا سے کو پڑھتے تو پنجاب میں حضرت میاں محمد بخش عارف گھڑی شریف رحمت اللہ علیہ اس کو بہت مانا جاتا ہے وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ مجھے 70 مرتبہ بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کا دیدار سبحان اللہ ایسے ولیوں سے پوچھیں کسی بے خبر سے خود جس کو اپنی ہمارے سندھ میں ایک بہت بڑے ولی گزرے اس کا شعر ہے جن پان نہ سنا تو مجھے حکم ہے کہ سندھی تو سندھی شہر بھی ہو جائیں تو سندھی والے خوش ہو جائیں لاڑکانہ شریف کے بہت بڑے اللہ کے ولی غوث پاک کے اولاد سے اللہ کے کامل ولی ہیں سید حاجی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جن پان نہ سنا تو سے کیڑا پڑیا جن پان نہ سنا تو سے کیڑا پڑیا اندر نہ سنا تو اسرار ہویا جن پان نہ سنا تو سے کیڑا پڑیا سندھی والے سب سبحان اللہ کرے اے اللہ سب سبحان اللہ بولتا اے غلام نبی
وہ بزرگ کہتا ہے سندھی کا میں ترجمہ کروں، کہتا ہے جنہوں نے خود کو نہیں پہچانا کہ ہم کیا ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا کائنات کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. سبحان اللہ. خود اپنی ذات کو پہچانے کہ ہم کیا ہیں. اس آنکھ کے اندر رب نے نور رکھا ہے، نور، باقی تو جسم میں نور نہیں ہے، ادھر نور ہے. یہ نور کیوں رب نے رکھا ہے؟ نور اس نے رب پاک نے ہمیں سمجھایا نادان، میں نے آپ کی پوری آنکھ میں نہیں، وہ کالی جو دری پتلی ہے اس کے اندر نور رکھا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ آسمان جو 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، دیکھو آسمان پہ سیدھے ایک نظر میں کوئی وقت نہیں لگتا، سیدھا آسمان پہ نظر جاتی ہے، ستاروں پہ نظر جاتی ہے. تو رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین. سبحان اللہ. دوسری مرتبہ اللہ سے نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ، تحقیق آیا اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نور، تحقیق آیا اللہ پاک کی طرف سے آپ کے پاس نور. واہ جو ہے واہ جو ہے بیچ میں وہ واضح کرتا ہے. اب تک جتنی تفسیر لکھیں وہ کتاب مبین اور روشن کتاب. سبحان اللہ. لوگ کچھ کہتے ہیں نور بھی قرآن ہے اور کتاب المبین بھی قرآن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. رب نے فرمایا تحقیق آیا. اس مثل میں عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، امام سیوطی کیا کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان کیا کہتے ہیں، جو 1000 سال پہلے بزرگ گزرے ان سے پوچھ کے اس آیت کی تفسیر وہ کیا کہتے ہیں. وہ سارے سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا وہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ حقیقت میں آدم علیہ السلام کے چہرے میں میرے حبیب کا نور تھا. اس کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. تو میرے دوستو جب یہ ہماری آنکھ کے نور کا کمال ہے کہ 500 سال کی مسافت سیدھا باہر نکلے تو ستارے چاند نظر آتے ہیں، تو جس نور کو رب فرماتا ہے میں نے یہ پوری کائنات کی تخلیق اس کے لیے کی ہے، تو وہ گنبد خضرا میں یہاں ہاؤس میں نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جامع ترمذی میں حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب ایک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا دیکھنا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے آج جو یاد آ رہا ہے مدینہ شریف میں تقریباً کو 25 سال ہم نے یہ رات وہاں گزاری. 2-3 سال سے ادھر ہیں اور ہمیں پوچھیں کہ یہ رات کتنی یاد آتی ہے. مجھے لگتا ہے تھک گئے ہو آپ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علمی تقریر تو حضرت صاحب کی تھی، میں آپ کو بس ایسے وکیلانہ جو میں نے سنا تھا. میرے عزیز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قرآن پاک میں نے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. تو لوگ ہمارے جو اس آیت پہ زیادہ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ محبوب تم ہمارے مثل. لا حول ولا قوت. قرآن دکھاتے لوگ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. اس کی شرح دل کرتا ہے کہ مثنوی سے کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ وقت زیادہ لگ جائے گا، مگر اس آیت کی شرح جو ہے مولانا روم نے جو کی ہے وہ مثنوی کے تو حافظ حضرت صاحب ہیں، وہ پھر آپ کو پیارے انداز سے سمجھائیں گے. مگر میں مختصر جلدی میں بتاتا ہوں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک بادشاہ تھے، وہ اس نے کیا کیا کہ رات کو سفر پار جا کے اپنے گھر سے پہرا دیتا تھا گاؤں کا، پورے شہر کا. مگر یہ وہ بادشاہ کیسے ہوں گے؟ یہ فاروق اعظم کی سنت ہے.
سبحان اللہ. فاروق اعظم کی سنت تھی. صحابہ کرام بھی اس طرح کرتے تھے. اللہ اکبر. اور ہم پہ پہرا سب سے بڑا کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پوری امت پہ پہرا دے رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی یاد رہے ہو؟ سبحان اللہ. وہ لکھتے ہیں کہ رات کو میں گیا تو رستے میں دیکھا اندھیرے میں کچھ شخص کھڑے تھے. تو میں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو بولا کہ آپ کون ہو؟ بولا کہ میں اگر اس کی تفسیر سناؤں تو پوری تقریر اس پہ چلی جائے گی. سبحان اللہ. مگر مختصر میں جلدی کہتے ہیں کہ سلطان مولانا روم لکھتے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ میں تو چور ہوں, آپ کون ہو؟ اللہ. دیکھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. اس نے بولا میں چور ہوں, آپ کون؟ اس نے بولا کہ اس پہ ایک آدمی تھا, بہت بڑا لکھا پڑا تھا, بہت بڑا, اور ہر سال سندھ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, آفیسر, ڈی سی, کمشنر, ان کو وہ امیر جماعت بن کے تبلیغ میں جماعت میں رائمنڈ لے کے جاتا. اس پہ ہماری بحث ہوئی, وہ بہت لکھا پڑا تھا, اور اللہ کے فضل سے اس نے توبہ کی اور میلاد بھی بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلطان محمود غزنوی نے بولا کہ میں چور ہوں. وہ چور سمجھ گئے تو بولا کہ ہم بھی چور ہیں. وہ مل گئے آپس میں. انہوں نے بولا کہ ابھی کیا کرنا؟ بولا کہ چوری کرنی ہے. بولا کہ ہم ادھر چوری کرتے, ادھر مار ملتی ہے, لوگ لڑتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا ایسا کریں, سلطان محمود کہتا, اچھا ایسا کریں کہ آج بادشاہ کی جا کے چوری کریں. اللہ. انہوں نے بولا کہ بھائی بادشاہ کی چوری کیسے ہوگی؟ تو اس نے بولا کہ آپ میں کوئی خاصیتیں ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ ایک نے بولا کہ میں کتا جو بھونکتا ہے اس کی زبان سمجھ جاتا ہوں. دوسرے نے بولا کہ میں کتنا بھی اوپر دیوار ہو اس پہ چھلانگ مار کے اس کو خود بھی پار کر لیتا ہوں, دوسروں کو بھی کرا دیتا ہوں. تیسرے نے بولا کہ میں جہاں خزانہ ہوتا ہے اس کو سونگ کے خزانہ محسوس کر لیتا ہوں. چوتھے نے بولا کہ میں اندھیری رات میں کہاں بھی کسی سے ملاقات کروں, مجھے رب نے یہ خاصیت دی ہے کہ میں جہاں بھی وہ مجھے ملے تو میں اس کو جو پہچان لیتا ہوں. سبحان اللہ نہیں بولا؟ تو سلطان محمود نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس تو یہ خاصیت ہے, آپ کے پاس؟ انہوں نے بولا میرے پاس یہ خاصیت ہے کہ کسی کو کوئی قتل کی سزا مل جائے اور اس کو یہ حکم جائے کہ اس کے بادشاہ قتل کر دیتا ہے, میں اپنی داڑھی کو, بادشاہ بڑا عاشق تھا سلطان محمود غزنوی, ہر روز حضور پہ 1.25 لاکھ درود پڑھتے تھے. پھر سرکار نے خواب میں فرمایا یہ دنیا کا نظام رہ جاتا ہے, ابھی تو یہ درود پڑھا, اللہ تعالیٰ تجھے ایک پہ 10 لاکھ کا, پھر وہ درود 10 دفعہ پڑھتا تو اللہ اس کو 100 لاکھ کا ثواب آتا. مجھے لگتا تھک گئے. سبحان اللہ سے کیا سمجھوں, تھکے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو وہ بادشاہ تھا سلطان محمود, اس نے بولا کہ بادشاہ آرڈر کر دے کہ قتل کر دو, میں اپنی داڑھی ایسے کروں ہلاؤں تو وہ قتل سے بچ جائے. سبحان اللہ. انہوں نے بولا تو ہمیں اور کیا چاہیے, یہی تو چاہیے کہ ایسے آپ داڑھی ہلائیں تو باقی تو ہر چیز ہمارے پاس ہے. تو جب وہ نکلے سلطان محمود ان کے ساتھ, مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے تو کتا بھونکنے لگا. تو جو کتے کا زبان جس نے بولا میں سمجھتا ہوں, بادشاہ نے پوچھا کتا کیا کہتا ہے؟ کہتا کتا کہتا ہے کہ بادشاہ آپ کے ساتھ ہے. تو بہت اچھی زبردست ہے. تو بادشاہ نے ٹال مٹول کیا, بولا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں, واقعی تو کتے کی زبان تو سمجھتا ہے مگر تجھے صحیح سمجھ میں نہیں آتی ہے. بادشاہ ابھی کیسے آئے گا باہر, وہ تو سویا ہوگا محل میں, کتا ایسے بولتا ہوگا کہ بادشاہ کی چوری پہ جا کے. اس کو اطمینان کے لیے ادھر گئے تو دوسرے نے جو بولا کہ میں اوپر سب کو چھلانگ مار کے دیوار اس پار کر دوں گا, سب کو اس نے اٹھایا اور اپنے اس تجربے سے بادشاہ کے محل میں داخل کیا. پھر جس نے بولا میں سونگتا ہوں اس نے سونگا, ادھر پہنچ گئے, بادشاہ کے ساتھ تھا اور سارے نکل گئے. جب نکلے سامان تو سلطان محمود نے بولا ایسی مولانا روم نے تفسیر کی ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آئی. جاگ رہے ہو, مجھے لگتا تھک گئے ہو. سبحان اللہ. پیچھے سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. سبحان اللہ. بولا کہ آج اس کو نہیں تقسیم کریں گے, آج اس کو کسی جنگل میں جا کے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں اور بادشاہ یہ قیامت برپا ہو جائے گی ملک میں, علاقے میں بہت لوگوں کو ماریں گے, جب امن ہو جائے گا پھر ہم تقسیم کریں گے. سب سے ایڈریسلی سلطان محمود, مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی شریف میں, ایڈریسلی سب کے نام بھی لیے. تو وہ بادشاہ تو چلے گئے, وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور انہوں نے ایڈریس پہ سب کو بلایا, جیل میں داخل کر دیا سلطان محمود نے. اور جیل کے بعد ان کو بولا کہ آج آپ کو سب کو قتل کا آرڈر ہے,
اور پھانسی کا آرڈر ہے، آپ آؤ، آخری خواہش بادشاہ سے پوچھیں گے۔ جب وہاں پہنچے 4 چور تو ان میں ایک نے بولا نا کہ میں جہاں بھی جس کو رات کو دیکھوں اس کو پہچان لوں گا۔ تو بادشاہ کو جب اس نے دیکھا تو اس نے بولا کہ ہم نے تو اپنے سارے، بادشاہ نے بولا مجھے ابھی دکھاؤ کوئی خواہش بتاؤ، تو بولا کہ خواہش کیا بتاؤں، اور جس نے بولا کہ میں پہچان لوں گا اس نے بولا کہ ہم نے تو اپنے سارے کرتوت دکھائے، جو کچھ عمل تھا، جس نے خزانہ دیکھنا، اوپر دیکھنا، کتے کی زبان، اور آپ نے بولا تھا کہ میں داڑھی ہلاؤں تو قتل سے بچ جائے گا، ابھی تیری داڑھی ہلانے کی دیر ہے بس۔ اللہ والے کس طرح سمجھاتے ہیں، اولیاء کس طرح سمجھتے ہیں، اس لیے اولیاءوں کو پڑھو۔ وہ پھر اسرا کا ادب ہے، حضور کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، ولیوں کا ادب۔ تو اس نے وہ بادشاہ مسکرائے، بولا کہ ٹھیک ہے، سب کو چھوڑ دیا، اور ان کو مولانا روم لکھتے ہیں سب کو اجازت دی، سب چلے گئے، اور وہ مولانا روم لکھتے ہیں سارے تائب ہو گئے، توبہ کی، سارے چاروں اللہ کے ولی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں مولانا روم فرماتا ہے کہ سلطان محمود اگر چوروں جیسا ان کو چور نہ بولتے تو وہ اس کے قریب کیسے آتے؟ جاگ رہے ہو؟ آ کے وہ ولی کیسے بنتے؟ تو فرمایا یہ جو اس آیت میں اس طرح ہے کہ آخر میں اس آیت کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضور اگر ہمارے جنس سے نہ آتے، ہم جیسے ہو کر نہ آتے تو صدیق اکبر کیسے بنتا، فاروق اعظم کیسے بنتا، عثمان غنی کیسے بنتا، مولا مسلم کشا کیسے بنتا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کیسے بنتے، سیدنا سلمان فارسی کیسے بنتے۔ فرمایا یہی راز ہے اس آیت کا، تو یقیناً یہی دلیل آپ کے لیے کافی ہے۔ مگر آگے کہ اس کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے لوگ اسلام میں آئے تھے، ابھی بات سنن بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھتے تھے۔ جب خندق صحابہ کرام کھود رہے تھے تو ایک ایک پتھر شیخ عبداللہ لکھتے سب صحابہ کرام کے پیٹ پہ تھا، بھوک پہ، مگر میرے آقا جب وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، سرکار نے فرمایا صحابہ آپ ہٹو، محبوب نے وہ ہتھوڑا لیا، ایسے میرے آقا نے مارا تو پوری مدینے میں نور نکلا، سارا جہان روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت شام کی فتح مبارک دی فتح ہوگی، یمن کی ہوگی، ساری بشارتیں سرکار نے صحابہ تھا فرمایا حضور جو اندر خندق میں اتر رہے تھے تو قمیص مبارک اوپر ہو گئی تو ہم نے دیکھا 3 پتھر مبارک باندھے، پیٹ مبارک کے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے بولا حضور ہمارے کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، جاگ رہے ہو، سبحان اللہ، اور نہ پانی پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو 3 دن ہم بھی ساتھ میں روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام نے روزہ رکھا، ایک دن، دوسرے دن حضور علیہ السلام آئے تو سارے صحابی، کوئی جو ایسے ہوا کر رہا ہے، کوئی بے ہوش پڑا ہے، کوئی ایسے اپنا پانی سر پہ لگا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو صحابہ کرام نے پوچھا آقا ہم تو آپ کی سنت ادا کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا صحابہ نے فرمایا کہ ہم یہ سنت ادا کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے کہ سرکار 3 دن تک ہمارے پاس بیٹھتے نہ کھاتے نہ پیتے، تو ہم بھی ساری سنتیں ادا کرتے ہیں، یہ کریں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ وہاں رب نے فرمایا کافر مخاطب تھے، حضور نے کیا فرمایا؟ سیدنا صدیق اکبر سے لے سارے صحابہ کرام موجود تھے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایکم مثلی، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ ایکم مثلی، کون ہے آپ میرے مثل؟ جب صحابہ کرام نہیں ہو سکتے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی، سب صحابہ کرام نہیں ہو سکتے تو کوئی ہے ماں کا لال جو ہو سکتا ہے؟ جو بولے کہ میں نبی ہوں، ہم کہتے ہیں وہ حضور نے فرمایا میرے بعد، امام سیوطی لکھتے ہیں 30 بدبخت آئیں گے جو نبوت کی دعویٰ کریں گے، اس میں عورتیں بھی ہوگی، وہ 4 عورتیں، محبوب نے فرمایا وہ سارے کے سارے دجال ہوگی۔ جو نبوت کی دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ دجال ہے، سب سے بدترین دجال ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اس آیت پہ میں چلوں تو بہت کچھ اس کے جو مواد ہے قرآن کے اندر بھی، اور سب سے پہلے یاد کرو قرآن میں ہے کہ نبیوں کو بشر کافر نہیں بولا،
نبیوں کو بشر کافروں نے بولا. اور میں اگر آگے جاؤں گا قرآن کے اندر تو میلاد رہ جائے گا. تو میرے عزیز دوستو لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں مگر آپ ایسے سمجھ جاؤ کہ بولو کہ بھائی ہمارے محبوب بے مثل بے مثال ہیں. بے شک سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. دوسرا کیا کہتے ہیں بھائی قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب شاہ رب سے قریب ہوں. تو آپ نبی سے کیوں مانگتے ہیں؟ غوث پاک سے کیوں مانگتے ہیں؟ مولا علی سے کیوں مانگتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں یا نہیں؟ بے شک. جاگ رہے ہو بھائی؟ ایک کلٹس کھڑی ہے اپلائڈ فار رجسٹریشن بیچ میں کھڑی ہے جس کی بھی وہ ہٹا دیں راستہ رک رہا ہے. ایک گاڑی ہے اپلائڈ فار رجسٹریشن جس کی بھی ہو گاڑی ہٹا دیں. ماشاءاللہ. درود شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیسری مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حضور نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں حضور نے فرمایا ابھی تو عند ربی ویطعمنی ویسقینی. محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ بخاری کی حدیث ہے میرے مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں وہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخاری شریف ہے. اور سیدہ ایک حدیث سناؤ تو ایمان تازہ ہو جائے. سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سب بولے سلام اللہ علیہا. محبوب کے حرم میں خدا کی قسم قربان جاؤں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے سے جس نے دیکھا حضور نے فرمایا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. مگر میرے صحابی کو دیکھنے والا جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس میں بھی جہنم کی آگ حرام ہے. وہ تابعی بن گیا. اس کو دیکھنے والا جو تبع تابعین ہوا اس میں بھی جہنم کی آگ حرام ہے. علامہ معین کاشفی لکھتا ہے 7 طرح اس طرح جس نے ان کو دیکھا اللہ ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تم اور ہم کیسے سرکار کے مثل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حضور کے کرم سے اللہ ہمیں سرکار کے کرم سے ہمیں انشاءاللہ جنت میں بھیجے انشاءاللہ. تو میرے عزیز دوست غور سے سن سرکار سے مقابلہ نہ کر. محبوب کریم علیہ السلام سرکار کریم علیہ السلام کی شان امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ کے اندر جو پوری دنیا میں شہر آفاق کتاب ہے وہ 2 جلدوں کے اندر ان کے اندر لکھتے ہیں. غور سے سن. سائیں فرماتے سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اما جان فرماتی ہے ایک دفعہ میں گھر کا کام کاج کر رہی تھی تو سرکار اپنے حجرے مبارک میں تھے. اما جان فرماتی ہے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ مبارک اندر سے بند تھا. محبوب نے فرمایا کون؟ اما نے فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہا. اما جان سے سرکار نے اندر سے پوچھا عائشہ کس کی بیٹی؟ اما نے فرمایا ابو بکر صدیق کی بیٹی. حضور علیہ السلام نے اندر سے پوچھا ابو بکر کون ہے؟ اما نے فرمایا امام سیوطی نے اما نے فرمایا ابو بکر محمد کریم کے غلام ہیں. اما جان فرماتی ہے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا محبوب نے پوچھا محمد کون ہے؟ امام سیوطی پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے. پوری دنیا میں یہ جو کتاب جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ مکہ شریف میں عربی میں لایا ہوں میرے پاس موجود ہے. چھپا بھی مکہ شریف سے جو مکہ کے مفتی ہیں عباس بن آل بعد اس نے دوبارہ اس کی توضیح کی ہے. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. تو اماں فرماتی ہے میں سمجھ گئی سرکار اپنے حال کی کیفیت میں. اماں جانتے تھے میں بیل کے تھوڑی دیر گزری
تو میں دوبارہ آئی تو سرکار نے دروازہ قدر سے کھولا، میں چلی گئی، مگر حضور نے مجھے ایسا دیکھا غم زدہ، جیسے نا اماں فرماتی مجھے کہ جو بات ہوئی تو اماں چپ ہو کر بیٹھی. سرکار نے فرمایا مومنکما سیدہ کیوں چپ کر کے بیٹھی؟ فرمایا کہ محبوب میں نے ایسا بولا ایسے بولا، آپ نے ایسا جواب دیا. تو حضور نے فرمایا او مومنوں کی اماں سن، کوئی ایسا لمحہ مجھ پہ ہوتا ہے، کوئی ایسی گھڑی مجھ پہ آتی ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کی جگہ ہے، نہ کسی رسول نبی اول العظم پیغمبر کی جگہ ہوتی ہے. ایک میں محمد کریم ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے. جاگ رہے ہو بابا؟ سبحان اللہ. شان حضور کی، بہو کی شان کیا ہے؟ خدا کی قسم میں کتابیں پڑھو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو. لوگ ہمیں کہتے ہیں قل انما نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ سے شہرک سے قریب ہے. آپ نے سنا ہوگا اس آیت میں بہت بڑا وہ دور لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. محبوب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب شہرک سے قریب ہوں. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرا رب شہرک تو کیا علیم بذات الصدور، ارادہ ابھی ہمارے دل میں آتا نہیں ہے، میرے کریم رب کو پہلے علم موجود ہے. سبحان اللہ. کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، مچھلیوں کے سمندر کے اندر جتنی تعداد مچھلیوں کے میرے رب کو ان کا علم ہے، کائنات کے ذرات کا میرے رب کو علم ہے، بارش کے قطروں کا، ہر چیز کے بدن کا میرے رب کو علم ہے. میرے عزیز و دوستو، ہم یہ نہیں کہتے حضور کا علم ذاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، کسی نے بخش نہیں کیا، محبوب کو میرے رب نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو بھائی؟ سبحان اللہ. بات ہی ختم ہو گئی. مگر سنیں، لوگ کہتے بھائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تعالیٰ شہرک سے قریب ہے، پھر حضور کو کیوں پکارتے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ سوال کرتے ہیں نا، کون پاک کو کیوں پکارتے ہو؟ مولا علی کو، صحابہ کرام کو کیوں پکارتے ہو؟ میرے آقا کریم علیہ السلام، بخاری کی حدیث، صحابہ کرام حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اٹھا، کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال فدعوا اللہ لنا. محبوب ہمارے مال ہلاک ہو گئے، عیال ہمارے گھر والے بھوک میں مر گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش دے. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، حضور کے صحابہ نے نہیں پڑھی تھی؟ جاگ رہے ہو؟ ہاں مفتی صاحب، تو صحابہ کرام نے نہیں پڑھی تھی یہ آیت؟ کیوں صحابہ کرام؟ حضور نے فرمایا آپ جو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے، تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سے ریس، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سے رشک نہ کرو کہ ان کا مقام آپ، ہمارے مقام ان میں. آقا نے فرمایا ہم جبل احد جتنا سونا خیرات کریں، اور آقا کا صحابی، کوئی بھی صحابی جس نے ایک لمحہ بھی حضور کو دیکھا ہو صلی اللہ ایمان کی حالت میں، وہ حضور نے فرمایا ایک سیر گندم یا جو یا کھجور کا خیرات کرے تو آپ ان کا ثواب ان کو نہیں پہنچ سکتا. حضور نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام اور آپ کے درجے میں اتنا فرق ہے. جب صحابہ کرام کے درجے میں ہمارے درجے میں اتنا فرق ہے تو حضور کا کیا ہو؟ سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے ہو. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام صحابی نے وہ کیوں صحابہ کرام نے خود دعا نہیں کی؟ حتیٰ کہ اس بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا عمر، حضور سے صحابہ کی محبت دیکھو، بارش پڑ گئی، بارش کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ، بخاری کی حدیث ہے، نماز پڑھائی، نماز استسقاء، نماز سیدنا عمر پڑھائی، امیر المومنین تھے، مگر نماز کے بعد دعا کے لیے سیدنا عباس کو بلایا. سبحان اللہ. بخاری کی حدیث ہے ہم پہلے حضور سے دعا کراتے، ابھی حضور کے چاچا کے تبسط سے دعا کرتے، تو سیدنا عباس کو سیدنا عمر نے آگے گیا، اور سیدنا عباس نے ابھی ہاتھ نہیں چھوڑے تھے تو بارش آ گئی. صحابہ کرام وہ کپڑے چومتے رہے، سارے سیدنا عباس کو چومتے رہے کہ حضور اور حضور کے چاچا جان کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. جان رہے ہو؟ سبحان اللہ. تو کیا صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ آیت ہم بھی آج ہم کہتے ہیں ہم رب سے قریب ہیں، تو صحابہ کرام سے بھی آپ قریب ہیں. تو میرے عزیز دوست،
اس صحابی نے عرض کیا، آرابی تھا یا جو بھی شخص تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رحمت والے گولے گولے ہاتھ مبارک اوپر کیے، میرے آقا نے فرمایا مولا بارش عطا فرما، یا اللہ بارش عطا فرما۔ سیدنا انس بن مالک حضور کے غلام ہیں، 10 سال میرے حبیب کی غلامی میں گزارا، کوئی بادشاہ کی غلامی کرے شان والا، کوئی کسی درویش کی غلام رہے تو شان والا، کوئی سید محمد راشد روضے دھڑی کا غلام ہو شان والا، کوئی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا غلام رہے تو شان والا، کوئی مارے شریف والوں کا غلام رہے تو شان والا، اگر کسی قسمت ہو میرے غوثوں کے غوث بغداد والے گھوٹ کا غلام ہو شان والا، وہ سیدنا انس بن مالک تیری ذات پہ ہم سب قربان ہو جائیں کہ آپ نے 10 سال غلامی اماں آمنہ کے لال کی ہے۔ ابھی بھی نہیں تھکے ہو؟ تو نہیں تھکے ہاتھوں پر ٹھیک ہے، جلدی جلدی جو تھکے ہاتھوں پر جائیں، اس سے برات کے تھک نہیں تھکے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو یار، میں بابا جان کو آج بہت تھکے ہوئے ہیں، کمال تھا، یہ 3 دن ہماری ملاقات نہیں ہے، یہ ادھر جلسہ کر رہے تھے، میں ادھر جلسہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا کا شکر ہے کہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بابا ارباب صاحب جو تھے، ماشاءاللہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اصغر کے حافظ صاحب کے بعد پرانے میرے دوست تھے، تو آج میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میں نے کہا بابا جان آپ چلو میں دعا کروں، تو بابا مجھے رستے میں کیا کہتے ہیں، بابا جان جس دن طبیعت خراب ہوتی ہے اس دن تقریب کی لمبی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر تو ہماری خوراک ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اس آیت میں آتا ہوں اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ کتنا بڑا رب نے حضور سے وعدہ کیا، محبوب مٹے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو مٹانے والے خود مٹ گئے مٹ جائیں گے، خدا کی قسم۔ یہ کبھی اس موضوع پہ میں پوری تقریر انشاءاللہ کروں گا، خدا نبی کے گھر کہ جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی کس طرح مٹ گئے، اور جنہوں نے سرکار کا ذکر بلند کیا ان کا ذکر آج بھی جاری ہے۔ ہمارے جتنے نعت خوان ہیں، جتنے یہ حضور کے نعتیں پڑھتے ہیں اور ہم کتنا خوش ہوتے، دل باغ بہار ہو جاتی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے سارے نعت خوانوں کے لیے دعا کرو، سارے نعت خوان جتنے بھی جو اعلیٰ حضرت کے شعروں کو ایسا پڑھتے ہیں، تو ان سب کو رب حیاتی دے اور سلامتی دے، یہ نعت پڑھتے رہے، ہمارے ایمانوں کو، یہ پانی ہے ایمان کا پانی۔ حضور علیہ السلام جاگ رہے ہو؟ میں نے کہاں چھوڑا تقریر؟ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ کو یاد نہیں ہے تو میں بڑھ جاؤں، مجھے یاد ہے۔ صحابی ہاں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، اس حدیث کے فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ حتی صار الصحابہ امثال فرماتے انہو لم ينزل من بری، صحیح فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ ابھی حضور نے ہاتھ نہیں چھوڑے تھے اور حضور ابھی ممبر سے نہیں اترے تھے، تو میں نے دیکھا کھجور کے وہ جو چت تھی، وہ چت مبارک کھجور کے ترکوں سے تھی، کھجور سے بنی ہوئی تھی، فرماتے کہ وہاں سے بارش گری حضور کے داڑھی مبارک پہ قطرے میں نے سبحان اللہ۔ ابھی سرکار نے ہاتھ نہیں چھوڑے، ابھی کرونا کے لیے دعائیں مانگ 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 کے مر گئے ہیں تو نہیں جاتا، جاگ رہے ہو؟ کیسے حضور کے ساتھ ہو سکتے ہم؟ کیسے سرکار کریم؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، پوری کائنات والے ایک طرف میرے آقا کریم علیہ السلام کی نالین شریف سے جو مٹی لگے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، سارے جہان کے لوگ۔ تو میرے عزیز دوست سنیں سرکار کی، سیدنا انس بن مالک فرماتے حضور نے ہاتھ ابھی چھوڑے نہیں تھے، ابھی ایسے دعا کے لیے محبوب کریم علیہ السلام نے لوٹائے نہیں تھے، تو میں نے دیکھا ادھر سے چھت سے بارش گری، محبوب کے چہرے مبارک میں گری، سرکار کریم جمعے کا دن تھا، بارش ہفتہ بارش، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات پھر جمعہ آیا، وہ مسلسل بارش چل رہی تھی، اس لیے کہ ہم مانگتے تو 1-2 دن تھی، محبوب نے مانگی تھی، رب نے فرمایا دوبارہ محبوب نہیں
فرمائیں گے تو قیامت تک نہیں رکے گی. سبحان اللہ. بخاری کی حدیث. جمعے کا دن ہوا, پورا مدینہ گلی بارش, پورا وہ گھر گر گئے, لوگوں کے مال 7 دن کو مرے. وہ عربی سیدنا انس فرماتے ہیں دوسرا شخص تھا, اس نے دوبارہ بولا جمعے کا خطبہ, بولا کہ یا رسول اللہ ہلک المال. دوبارہ وہی کہ ہمارا مال ہلاک ہو گیا, بھوک میں مر گئے, ہفتہ ہو گیا بارش, بجال عیال بچے بھوک مر گئے, پانی پانی ہے, لکڑیاں نہیں جلتی ہے. محمد فضل اللہ لنا, اللہ سے دعا کریں. حضور سیدنا انس بن مالک راوی فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ السلام باہر نکلے. محمد کریم علیہ السلام نے اپنی اس انگلی مبارک کو اوپر اٹھایا. محبوب نے فرمایا اس طرح اپنی انگلی مبارک کو پھراتے رہے, اور آقا فرماتے اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا. اے میرے رب ہمارے مدینے شہر میں بارش نہ بھیج, ہم پہ نہ مدینے سے باہر بارش بھیج. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جس طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انگلی چل رہی تھی, اس طرح آسمان میں بادل بھی گھوم رہے تھے. جاگ رہے ہو؟ اور محبوب کے مثل ہو سکتے, کوئی مثل نہیں ہے, 2 لڑکا. پھر محل شاہ سے پوچھے کوئی مثل نہیں ہے, 2 لڑکا. اللہ اکبر. اس سے پوچھ, بے ادب سے نہ پوچھ. تو میرے عزیز دوست دوسری بات بتاؤں, میلاد تو آیا نہیں کبھی حضور کی طرف, یہ بھی تو میلاد ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری, سبحان اللہ. سیدنا راوی ہے, فرماتے ہیں کہ میرے والد جو عبداللہ تھے, جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. یہ حدیث بھی بخاری کی, جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, نانا جان نے مجھے یاد دلا دی. سبحان اللہ. سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ یہ احد کے میدان میں رات کو ہم حضور کے ساتھ تھے, صبح کو جنگ لگنی تھی. کیسا منظر ہوگا. ہم جب کوئی شخص بیمار ہو تو اس کو کیا انتظار ہے کہ پتہ نہیں بتیجے گھراؤ, بیٹے گھراؤ, میری بیٹے گھراؤ, یہ گھراؤ. صحابہ کرام کتنے خوش قسمت تھے, صبح کو جہاد پتہ نہیں شہید ہوں گے یا واپس لوٹیں گے, مگر یار کے ساتھ تھے, آقا کے ساتھ تھے. کیسا منظر ہوگا. تو سیدنا جابر فرماتے, سیدنا جابر کو حضور نے امام محمد باقر کا سلام دیا تھا, نور الابصار. سبحان اللہ. سیدنا جابر کی بہت لمبی حیات تھی, اور سرکار کا علم دیکھے کمال ہے. فرمایا کہ اے جابر سن, یہ ہے علی, اس کا بیٹا ہوگا حسین, اس کا بیٹا ہوگا زین العابدین, اس کا بیٹا ہوگا محمد باقر. اللہ تجھے اس وقت کا حیات رکھے گا, اور میرا اس کو سلام دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں بولا, کتنے کچھ تھے آگے, مولا علی, امام حسین, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5 ہو گئے نا. سیدنا علی, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, 4 واسطہ. تو میرے عزیز دوستو, سرکار کی شان دیکھو, باقی وہ صحابہ تھے نا, سرکار نے ان کو, اس کو سرکار کے علم دیکھو کہ میرے سلام ان کو پہنچانا. اور میرے عزیز دوستو, میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں ہم تھے, تو صبح کو جنگ لگنے والی تھی, تو میرے والد نے بخاری کی حدیث سنا, مجھے بلایا, بولا کہ جابر, میں نے کہا جی بابا جان. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ بیٹا سن, ابھی عقیدہ آ گیا صحابہ کا عقیدہ. سبحان اللہ. بولا کہ بیٹا سن کہ مجھے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں تو مجھے محبوب ہے. صحابہ کا عقیدہ سن رہے, بخاری سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں بولا. سبحان اللہ. بیٹا تو مجھے پوری کائنات میں سب سے محبوب اور رب ہو, اللہ اس کے حبیب کے بعد, حضور کے بعد. مگر غور سے سن کہ کل جب جنگ لگے گی احد کی, تو سب سے پہلا جو شہید ہوگا وہ میں ہوں گا. حضور پہ اعتراض کرتے, حضور کے علم کو دیکھتے, یہ تو حضور کے غلاموں کی شان دیکھتے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ زبان جس کو سب
ان کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت مصطفیٰ جان رحمت پیدا جس سوہانی گھڑی چمکاتے جس سوہانی گھڑی چمکاتے جان بسر ساتھ پیدا ہو سلام مصطفیٰ رحمت پیدا ہو سلام. سبحان اللہ. ابھی بھی نہیں تھکے ہیں. سبحان اللہ. کہاں چھوڑا میں نے؟ ماشاء اللہ. سیدنا جابر بخاری کی حدیث. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بابا نے بولا بیٹا سب سے پہلے میں شہید ہوں گا اور میں تجھے خیر کی وصیت کرتا ہوں اور مجھے جو ہے نا تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ صحیح فرماتے ہیں قاری احمد یار خان نے 9 لکھی ہے اور کچھ محدثین نے اس حدیث میں 7 بیٹے لکھی ہے. ایک بیٹا تھا سیدنا جابر باقی 9 یا 7 بیٹے تھی. تو میں بیٹیوں کے لیے تجھے خیر کی وصیت کرتا ہوں ان کا خیال کو رکھنا. تو سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم جی کی صحابہ سے محبت دیکھیں. سائیں فرماتے ہیں کہ مجھے جب والد صاحب نے وصیت کی جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ میرے باپ تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ نے سبحان اللہ. باتیں میں نے 2 کے ساتھ رکھا 2 کے ساتھ اس لیے کہ قبریں سارے شہید ہو گئے صحابہ کرام ایسے حالات تھے. تو حضور نے فرمایا جن کو قرآن یاد ہے ان کو اوپر رکھیں باقی نیچے رکھیں. تو فرمایا میرے بعد سے بھی دوسرا ایک صحابی تھا. پھر میں نے ایک دفعہ شیخ عبداللہ سارے سیرت پار میں نے اپنے والد کو نکالا تو میرے والد کئی مہینوں کے بعد میں نے نکالا جیسا جسم سلامت تھا ویسا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ یہ حضور کے صحابہ کی شان. سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ میرا کھجور کا باغ تھا تو ایک یہودی مجھ پہ بہت سارے پیسے قرض مانگتا تھا. جب میں نے وہ کھجوریں کٹھے کی تو میں سیدھا حضور کی دربار میں آیا. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. ابھی سیدنا جابر حضور کے صحابہ کی میرے فضیلت اس کی شان. اور آج ہم سارے دنیا والے مل جائیں تو حضور کے کسی بھی صحابی کے نہ جو پاؤں مبارک سے مٹی لگے تو ہم ان کے برابر بے شک. کسی بھی صحابی جتنے بھی صحابہ کرام کے صحابہ حضور کے. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث پڑھتے تو غور کیوں نہیں کرتے؟ تو سیدنا جابر نے 2 رکعت نفل ریاض الجنہ میں کیوں نہیں پڑھی؟ صلاۃ الحاجات کیوں نہیں پڑھی؟ دعا کیوں نہیں کی؟ سجدے میں کیوں نہیں گر گیا؟ سیدنا جابر سیدھا مصطفیٰ کی دربار میں. سبحان اللہ. نحن اقرب الیہ. سیدنا جابر کو نہیں آتی تھی تجھے آتی ہے. اللہ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. تو سیدنا جابر سیدھا حضور کی دربار میں بولا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میرا والد سیدنا عبداللہ احد میں شہید ہو گیا. بہت بہنیں ہیں میرے پاس قرضہ ہے. ابھی وہ یہودی جس کا قرضہ ہے وہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دعا کریں یا آپ آ جائیں اور ان کو بولیں کہ میں اس سال جتنے کھجوریں دے دیتا ہوں اور آئندہ سال جو ہے میں دوبارہ دوں گا اور میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ مجھے قرضہ معاف کرے. اور سرکار نے کیا فرمایا کہ جابر تو چل اجوا کو علیحدہ کر, برمی کو علیحدہ کر, فلان کو علیحدہ کر, ان کے جو ہے ڈھیر بنا, ڈھگ بنا, ڈھیر بنا, مختلف ڈھیر بنا اور سب کھجوریں علیحدہ کر, میں آ جاتا ہوں. سیدنا جابر فرماتے ہیں بخاری شریف میں آیا وہ یہودی پہلے کھڑا تھا تو کہتا ہے کہ تم حضور کو اس لیے لینے کے لیے کیا تھا میں معاف کروں, میں کبھی تجھے قرضہ معاف نہیں کروں. وہ لڑنے لگا تو سیدنا جابر نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرضہ معاف کرو, میں نے سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو میرے آقا فرمائیں وہ ضامن پڑھے کہ آئندہ یہ دے دیتا ہوں باقی میں جو آئندہ فصل ہوگا اس میں دوں گا. تو سیدنا جابر فرماتے سرکار آئے وہ لڑ رہے تھے مجھ سے محبوب پہنچ گئے. اس وقت سرکار جب پہنچے تو سب سے بہترین جو کھجور تھی اس کے ڈھیر پہ سرکار نے چاروں طرف پھیرے لگائے. ایسا پھیرا سبحان اللہ نہیں بولا, پھیرا لگایا. پھیرے کے بعد سرکار اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. فرمایا کتنا یہودی کا قرض ہے؟ فرمایا محبوب اتنے. اس وقت جو تھے سا جو جس طرح ہم سیر کہتے ہیں, من کہتے ہیں, اس طرح مختلف سا
اور مختلف نام تھے ان کے، وہ حضور علیہ السلام دیتے رہے، اس نے بولا سب میرا قرضہ اتر گیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی ایک سیدنا جابر گئے ہوں گے کہ سرکار یہ دے، پھر 2 سال 3 سال جتنے میں کم ہو جائیں، مگر اس میں سیدنا جابر فرماتے سرکار جب چلے تو خدا کی قسم میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک کھجور بھی نہیں نکلی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جابر کو پتہ نہیں تھا کہ رب ہے۔ ان کے بعد میں بات سے سناتا ہوں، سیدہ یہ تو لوگ بولیں گے کہ استغفر اللہ، یہ سرکار کی ظاہری حیات میں صحابہ کی سنت دیکھو۔ سیدنا مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارش پڑی تو لوگ اما عائشہ صدیقہ کے پاس آئے سلام اللہ علیہ، اما جان قحط پڑ گیا، دکان پڑ گیا، یہ قحط بالکل بارش نہیں ہوئی، لوگ جانور سب مر گئے۔ اما نے فرمایا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضور کا جو حجرہ مبارک ہے، یہ حجرہ مبارک کو تھوڑا اوپر سے خالی کرو، خدا اور محبوب کے بیچ میں یہ پردہ ہٹا دو، بس رب آپ کو بارش دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ اور اما نے ایسا بتایا، صحابہ کرام نے ایسا کیا تو سبحان اللہ اسی وقت بارش آئی۔ صحابہ کرام نے اس سال کا فتح کا سال رکھا، اس کا نام رکھا۔ جس طرح اتنے تو جانور موٹے ہو گئے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے جانور وہ ٹوٹ جائیں گے ان کی کھلیں چربی سے، اس کا نام پھٹنے والا نام رکھا کہ پھٹنے والا نام رکھا۔ مشکاہ شریف کی حدیث ثابت ہوا کہ صحابہ کرام زندگی میں بھی حضور سے مدد مانگتے تھے اور بعد از وصال بھی محبوب کریم علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میلاد جو ہے، میلاد میں تو سرکار کی تعریف پہ جا رہا تھا، مگر یہ بھی میلاد ہے، حضور کا ذکر ہے۔ تو میلاد پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بابا جان نے تو قرآن سے جواب دیا، مگر یہ کیا ہے کہ مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ یہ کہاں بدبخت کو حضور کا جب بولے کہ بھائی حافظ غلام فلاں 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 بزرگ تقریر کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں سدھرتے، کیوں نہیں مناتے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 470 منافق حضور کی مجلس میں بیٹھے، حضور سے جلتے رہے، تو جب منافق محبوب کی مجلس میں نہیں سدھرے تو آج کون ہے جو سرکار سمجھا سکتا ہے؟ یہ ہم ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، مل کے پڑھیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں کوئی کن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں عاشق؟ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، مل کے پڑھیں، وہ لوگ خدا شاہد مقدر کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد آپ کو مبارک ہو، آپ حضور کا میلاد مناتے ہو۔ میرے عزیز دوستو سنو، میلاد لوگ کہتے ہیں جلوس کیوں کرتے ہو؟ میں اس پہ آیا تو سارے تقریر اس پہ ہو گئی، ورنہ پورا میرا تھا کہ میلاد پہ تقریر کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو صاحب بابا جان نے بتایا، بخاری کی حدیث ہے، میدان محشر ہے، سب نبی ہیں اور ساری جو مخلوق ہوگی نبیوں کے سوا، وہ ساری مخلوق میں ولی غوث قطب ابدال سب موجود ہوں گے، سب انسان موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر حضور کی امت کتنی خلق ہوگی؟ جاگ رہے ہو؟ بخاری شریف میں حضور نے فرمایا پھر ایک دوسرے کو بولیں گے ابھی کیا کریں، ابھی کیا کریں؟ تو بولیں گے آدم کے پاس جاتے ہیں، پوری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس ہے۔ آدم علیہ السلام تو اللہ کا نبی ہے، رب نے تجھے فرشتوں سے سجدہ کرایا، ابھی ہماری سفارش کر۔ آدم علیہ السلام فرمایا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، میں نے اللہ نے منع کی تھی، میں نے صبر کی اور دانا کھایا، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ پھر ابراہیم نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام۔ جاگ رہے ہو؟ آج تو ہم صرف سنی نکالتے ہیں تو اتنا جلوس ہوتا ہے،
اسی دن آدم کے پاس جلوس نکال کے بخاری کی حدیث ہے باجان جاؤ گے سارے ہوں گے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام حضور کی امت کتنا بڑا جلوس ہوگا اور دیکھو کس لیے جلوس کر رہے ہیں آدم تو ہماری سفارش کر تو ادھر کیوں یاد نہیں آتا کہ حضور نے کیوں نہیں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ابھی رب اشارہ کا اس کو پکارو آدم کا در کیوں رب دکھاتا ہے رب دکھاتا ہے کہ نادانوں بخاری پڑھو سمجھو کہ آخر مصطفیٰ کے وسیلے سے کام ہونا ہے پتہ نہیں سمجھا یا نہیں سمجھا بہت بڑی چیز سمجھا آدم علیہ السلام بخاری سے کھول کے دیکھیں نوح علیہ السلام بولیں گے نوح علیہ السلام اذهبوا الى غیری جاؤ دوسرے کے پاس پتہ نہیں کیا ہوگا نفسی نفسی پھر ابراہیم نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے ادھر ساری مخلوق ہوگی کتنا بڑا جلوس ہوگا میدان محشر میں تو آپ کہتے ہیں جلوس نہ نکالو تو اسی دن جلوس میں ہم بھی ہو گئے ہم انشاءاللہ کیا پڑھتے رہیں گے اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان آخر تک سب پڑھے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان حضور بخاری میں فرماتے آدم ابراہیم نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سارے نبیوں کے وہ میدان محشر میں خلق کتنی ہوگی سب گھومتے گھومتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرماتے میں آپ کو دوسرا در نہیں بتاؤں گا کہ دوسرے پاس جاؤ میں ایسا در بتاتا ہوں جس سے کبھی سوالی خالی نہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا تو فرماتے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے حضور کی دربار میں جاؤ سرکار کے پاس وہ سارے میدان معاشر کے اتنا بڑا جلوس ہوگا وہ سارا کا سارا بخاری کی حدیث ہے حضور کے پاس آئیں گے سرکار فرماتے انا لہا انا لہا انا لہا میں ہی تو اس لیے ہوں سبحان اللہ لگ رہے ہو میں ابھی آپ دیکھیں کہ وہ سارے میدان معاشر کا جلوس محبوب کے دربار میں آئیں گے اس میدان محشر کے دن جہاں رب فرماتے ہیں مالک یوم الدین میں اس دن کا مالک ہوں تو رب مالک ہے ادھر کہاں جائے گی نحن اقرب الیہ من حبل الورید حضور نے کیوں نہیں فرمایا سارے لوگ مل کے بولے یا اللہ یا رحمان یا رحیم مگر نبی سے خود بخاری میں فرمانا ہے نبیوں کے در سے گھما 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 کے مصطفیٰ کے گھر پہ لائیں گے اسی دن میلاد ہوگا رب دکھائے گا کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے بخاری پڑھو تو صحیح سر بخاری ایسے اوپر سے گزر جاتی جاگ رہے ہو حالانکہ میرا تھا آج میلاد کا مگر بابا جا کے بخاری پڑھی تو بخاری یاد آ گئی تو ابھی میں ایک بات میلاد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ پھر بھی کراچی میں پروگرام ہے تو سب آج بتا دوں تو پھر وہ یہ شیخ عبدالحق محدث سجاوی رحمۃ اللہ علیہ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ میلاد کی رات حضور جس دن ولادت ہوئی امام سیوطی لکھتے کہ اسی رات میں ٹنڈو محمد خان میں گیا تو وہاں ایک شخص تھا میرا جلسہ تھا مولوی تھا انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا وہ کیا کہتا ہے کہتا بیٹا آپ اگر میرے حلالی بیٹے ہو نا تو آج ایسے چلاؤ درگاہ کی ساری کھڑکیاں بند کر دو عبدالرحمان کے پاس کہ حافظ صاحب کی تقریر نہیں سننا بولا کہ کیوں کہتے ہیں کافی لوگ جو سنی ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا بھائی اگر حق ہے تو آ جاؤ میدان میں حق تو ہم دعوت دیتے ہیں آ جاؤ میدان میں پتہ پڑے تو حق کیا ہے تو آقا کریم کا میلاد قرآن
لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام میں، بعد میں صحابہ کا بتاؤں گا، میں کہا معاشر بخاری سے بتایا، مگر قرآن پورا آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھو، سورہ ابراہیم پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کے ولادت سے لے کر پورا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا ذکر قرآن میں موجود ہے. یوسف میں، سورہ یوسف میں پورا یوسف علیہ السلام کا پورا سفر نامہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قصہ کہہ کے احسن القصص، خوبصورت قصہ قرآن پاک میں مخاطب فرماتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ سے فرماتا ہے یحییٰ کے ولادت کے دن پہ بھی میرا سلام، اور اس کے وصال میں بھی میرا سلام. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں رب فرماتا ہے عیسیٰ کے ولادت پہ اور وصال میں بھی سلام. جب عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے دن پہ رب سلام بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور کو دنیا میں امتی رہ کر گزاریں گے. جاگ رہے ہو؟ میرے مسلمان کچھ قرآن کو پڑھو. تو میں آخری بات میلاد کے بارے میں بتاؤں گا کہ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات بہت بڑی بڑی نشانی ظاہر ہوئی. سب سے بڑی جو نشانی تھی وہ یہ تھی کہ بت جتنے بیت اللہ میں تھے وہ اونٹے گر گئے، الٹے منہ گر گئے، الٹے گر گئے، بت سارے گر گئے. کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے قریش نے بت خانہ بنایا. ابھی یہاں ایک عظیم بات ہے کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. آخری بات اللہ سے فرماتا ہے بے شک میرا سب سے پہلا گھر مکے کے برکت والے شہر میں جو پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ سے فرماتا ہے پہلا گھر زمین پہ بیت اللہ ہے، پہلا گھر، اور ہدایت کا مرکز بھی ہے پورے عالم کے لیے. تو مکے کے لوگ تو بے ہدایت تھے، وہ بتوں کو رکھ کے کعبۃ اللہ کے اندر سجدہ کرتے تھے. تو یہ رب نے قرآن میں ہمیں سمجھا رہے کہ نادان میرے گھر میں دشمن بت میرے ہیں. رب قرآن میں دوسری جگہ پہ فرماتا ہے بت میرے دشمن ہیں. جب دشمن گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتا، کوئی دشمن کو دعوت نہیں دیتا اپنی شادی میں، میلاد میں، کسی بات میں، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر دشمنوں کو گھر میں کیسے رکھتا؟ رب صحیح نے سمجھایا نادان سمجھ میں نے اپنے بیت اللہ کو یار کے ہاتھوں سے پاک کرایا، تیری دل بھی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پاک کرایا.